جو عورتیں الٹا لیٹ کر سوتی ہیں ایسی عورتیں جماع کی شوقین ہوتی ہیں۔ گوری عورتیں کالے اور سانولے مردوں کے ساتھ سونا پسند کرتی ہیں۔ جس عورت کے بال زیادہ لمبے ہوں ایسی عورت میں پیار کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے دانت سفید ہوں وہ عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ عورت کو جاپانی پھل کھلا کر اس کے پاس جانے سے عورت مطمئن ہو جاتی ہے۔ عورت 3 چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے: تعریف، دولت اور زیور۔ چھوٹی قد والی عورتوں کو لمبے قد والے نوجوان میں دلچسپی ہوا کرتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ باریک ہوں ایسی عورت بہت مشکل سے مائل ہوتی ہے۔ کالے سیاہ بالوں والی عورتیں اکثر و بیشتر تعریف کرنے سے پھنس جاتی ہیں۔ جو عورتیں بہت جلدی رونا شروع کر دیتی ہیں ایسی عورتوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ کالے خرگوش کا لعاب بدن پر مسلنے سے آدمی کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے آدمی کا وقت بڑھتا ہے۔ معدے میں گرمی ہو گئی ہے تو سونف والا پانی رات کو سونے سے پہلے پی لیا کرو۔ سونے سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے انسان کی قوت باہ بڑھ جاتی ہے۔ سر میں بادام کا تیل ڈالنے سے انسان کی یادداشت بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے گرنا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ جاؤ قوت میں کمی آ رہی ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہوتا ہے ایسی عورتیں غصے کی تیز، دولت کی لالچی ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں ایسی عورتوں کا دماغ بھی موٹا ہوتا ہے۔ رات کو جو کھانا پیٹ بھر کھاتا ہے وہ بہت جلدی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں لمبی نیند سونے کی عادی ہوں ایسی عورتیں قسمت کی دھنی ہوتی ہیں۔ پھل کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے دماغ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے پیٹ بھر روٹی کھانے سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے مرنے پر جن لوگوں کا غم ہونے کا امکان ہے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے دینا۔ جو کچھ تو نہیں جانتا پوچھ لے، کیونکہ پوچھنے کی ذلت عزت اور دانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی نام ہے۔ ہماری زندگی کا 3/4 حصہ عمل سے عبارت ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ سننے میں جلدی کرو لیکن بولنے میں دیر لگاؤ۔ جو بندہ اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر اعتماد نہ کریں۔ اعتماد کا پودا بہت آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا ہے۔ نیک کام کی فکر اس کے کرنے کا سبب اور برے کام کو اچھا نہ سمجھنا اس سے دور کا باعث بنتا ہے۔ اگر دنیا میں دولت کو برابر بھی تقسیم کر دیا جائے تو بھلا چہروں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ انسان جتنا حکومت پر اعتبار کرتا ہے اتنا اعتبار اور بھروسہ اگر وہ خود پر کر لے تو کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس بندے کا ہر جگہ پریشان و شوکت کے ساتھ استقبال ہوتا ہے جو کم گو اور خاموشی کا دامن پکڑتا ہے۔ سوال ایسی بلا ہے کہ انسان کیسا ہی بولنے والا ہو مگر سوال کی عادت سے زبان کمزور ہو جاتی ہے۔ ضمیر بزدل ہوتا ہے، جن برے کاموں کو یہ روک نہیں سکتا ان کا جواز تلاش کرتا ہے۔ جو انسان زور سے کہکا مارتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کا ذہن اندر سے خالی ہے اور بے وقوف ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے کو اپنا ہمدم کبھی بھی تصور نہ کرو اور اس کی محفل میں مت بیٹھو۔ جس کی نیت میں کھوٹ رہتا ہے وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اپنے قابل مشورہ معاملات میں عقل مندوں سے صلاح مشورہ کیا کرتا تاکہ غلطی اور ندامت محفوظ رہے۔
اگر نکتہ چینی سے بچنا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کہو اور کچھ نہ بنو، صرف چپ رہو۔ 3 چیزیں بڑھاپا لاتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ جمع کرنا۔ 3 چیزیں جوانی لاتی ہیں: کم جمع کرنا، کم کھانا اور کم سونا۔ غریب جب ابھرنا چاہے اسے چاہیے کہ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ زخم کھانے کا دل و جگر پیدا کرے۔ 3 چیزیں غمی لاتی ہیں: وقت ضائع کرنا، سستی کرنا، ہاتھ پھیلانا۔ 3 چیزیں خوشی لاتی ہیں: محنت کرنا، صبر کرنا، مسکین کو کھانا دینا۔ حرام روزگار اگرچہ گھروں اور جیبوں کو بھر دے مگر تمہارے دلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا۔ محنت ہمیں 3 بری خرابیوں سے بچائے رکھتی ہے: بے لطفی، بدی اور احتجاج غیر سے۔ انسان کے اعتبار اس کو گناہ گار نہیں بنا سکتے جب تک اس کا دل گناہ گار نہ ہو۔ جو لوگوں کی نسبت بد ظنی رکھتا ہے وہ اپنے ہر ایک معاملہ کو خوب سوچ بچار سے کرتا ہے۔ درخت دوسری تمام چیزوں کی بنسبت اپنے ماحول کے سانچے میں بہتر طور پر ڈھل جاتے ہیں۔ روز چلنے پھرنے کے لیے وقت ضرور نکالیں ورنہ بیماری کے علاج کے لیے وقت نکالنا پڑ جائے گا۔ دولت سمیٹنا انسانیت کی معراج نہیں ہے بلکہ مہربانیاں بانٹنا انسانیت کی معراج ہے۔ تاریخ کے مادی نظریہ کی روح سے حقیقی زندگی میں فیصلہ کن عنصر کی پیداوار اس کی تکرار ہے۔ جب دوسرے بول رہے ہوں اس وقت ہرگز مت بولو، جب دوسرے کھڑے ہوں نہ چلو۔ جو بندہ انجام کار کو سوچتا ہے وہ آفتوں اور مصائب سے بچا رہتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ نہ صرف خدا کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے بلکہ مخلوق خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک غیرت مند انسان کو دنیا میں 2 ہی کام ہیں: یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ دیہات اور شہر میں فرق صرف رقبے کا نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں کی روح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ خاص انسان وہی ہے جس کو اپنے مالک سے حقیقی عشق ہو اور وہ عشق میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے۔ انسان گناہوں کے جذبات کا تند دھارا جب روکے نہیں رکتا تب فن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، جس کے پاس ہنر نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو کسی جاہل کی باتوں میں آ کر کسی اچھے دوست سے دور ہو جائے۔ ایسا بندہ جو علم کے اہل ہو اور اس کو علم نہ سکھایا جائے تو ایک قسم کا ظلم ہے۔ اہل کو علم سکھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اپنی آنکھ سے آنسو اتار کر اس کے منہ میں ڈال دو، وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ نفاق، غرور اور خود ستائی، غصہ، ضد اور جہالت پر صفتیں ان افسانوں کی ہیں جو شیطانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو بندہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اس کے جو دل میں آتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے۔ جو بات بات پر قسم کھائے تو سمجھ جاؤ وہ ایک جھوٹا انسان ہے اور اعتبار کے قابل نہیں۔ جو شخص سوچ بچار سے کام نہیں لیتا لوگ اس پر ہنستے ہیں اور وہ دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس بندے نے اصل راہ کو پا لیا جس نے اپنے نفس کا پیچھا کر کے اس کے زمین میں دفنا دیا۔ تنگ دستی میں سخاوت کی کوئی صورت نہیں اور کھانے کی حرص کے ساتھ صحبت کی کوئی دلیل نہیں۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنے گھر میں قیام رکھنا اور اپنے گناہوں پر نادم رہنا۔
زندگی کے سوا اور کوئی دولت نہیں ہے، اس میں محبت، خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں موجود ہیں۔ جس شخص کا دل دنیا میں رہنے کو چاہتا ہے اسے یہاں کی تکالیف بھی برداشت کرنی ہوں گی۔